بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، خمس کے موضوع کو لے کر آج ہماری یہ چوتھی نشست ہے، اور گزشتہ نشست میں ہم نے امام رضا علیہ السلام کی حدیث بیان کی، اور اس حدیث میں سے ایک نقطے کی طرف ہم نے توجہ دلائی تھی. ابھی اسی حدیث کو آگے بڑھتے ہوئے خمس کی اہمیت اور فضیلت پر جو دلیل ہے کہ ایک تاجر نے مولا کو خط لکھا تھا کہ مولا درخواست کی تھی اس میں کہ مولا میرے اوپر جو ہے خمس معاف کر دیا جائے. تو اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں جو نکات بیان تھے وہ آج ہم ان کو ایک نقطے کو ہم بیان کر چکے ہیں. آج دوسرا نقطہ اس امام علیہ السلام کے خط کا بیان کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ اس تاجر کو جواب دیتے ہوئے کہ ان الخمس اوننا علی دیننا، کہ خمس ادا کرنا ہمارے دین کی مدد کرنا ہے. یعنی جس نے خمس کے ذریعے ہماری مدد کی، گویا اس نے دین خدا کی مدد کی ہے. تو بس دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خمس کا ادا کرنا دین کی مدد کرنے کے مترادف ہے، اور اسی لیے جو لوگ خمس ادا کرتے ہیں تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ وہ خمس کسی فقیہ عالم تک پہنچائیں، کیونکہ ایک فقیہ عالم ہی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ خمس کے مال کو کہاں پر صرف کرنا ہے، کہاں پر خرچ کرنا ہے. ہم اور آپ تو یہ کہیں گے کہ بھائی خمس کے مال سے ہم یہ چیز بنا دیں، وہ چیز بنا دیں، پل بنا دیں، سڑک بنا دیں، یہ کر دیں. لیکن ایک فقیہ عالم وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کہاں پر دین کی زیادہ مدد ہوگی. اس لیے فقیہ عالم کی بنیادی سوچ اور بنیادی نقطہ وہ مد نظر یہ دیکھتا ہے کہ کہاں پر دین کی سب سے زیادہ مدد ہو رہی ہے. لہٰذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ خمس جو ہے امام کا جو سہم امام ہے وہ فقیہ عالم تک پہنچائیں، تاکہ وہ سمجھتا ہے کہ کس اس مال کو جو ہے کہاں پر خرچ کرنا ہے. اب آتے ہیں اس دوسرے نقطے کی طرف جو مولا نے اس تاجر کو خط کے جواب میں کہا ہے. مولا فرماتے ہیں وَلَا تَحْرِمُوا أَنفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ، کہ جتنا بھی ہو سکے اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو. یعنی بس اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ اگر کوئی بندہ خمس ادا نہیں کرتا، چاہے وہ سہم سادات ہو یا سہم امام ہو، خمس ادا نہیں کرتا تو گویا ممکن ہے کہ وہ امام کی دعاؤں سے محروم ہو جائے. تو بس تیسرا نقطہ جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ خمس ادا نہ کرنا امام کی دعا کی محرومیت کا سبب بنتا ہے. چوتھے نقطے کی طرف آتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ، کہ خمس کا ادا کرنا تمہارے رزق کی کنجی ہے. یعنی جب تم خمس ادا کرتے ہو تو ایسا نہیں کہ تمہارا رزق تنگ ہو جائے گا، نہیں، بلکہ تمہارا رزق مزید بڑھے گا، تمہارے مال میں مزید اضافہ ہوگا. اور پانچواں نقطہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَتَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَمَا تَمْحَدُونَ لِأَنفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ، کہ خمس کا ادا کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس دن کے لیے تمہارے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے جس دن فاقے کا دن ہوگا. یعنی قیامت کا دن کے لیے یہ مال تمہارے لیے ذخیرہ ہوگا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا.
اور آخری نقطہ اور چھٹا نقطہ جو ہے امام علیہ السلام خط کے جو جواب میں فرماتے ہیں والمسلم من یفی للہ بما عہد الیہ ولیس المسلم من اجاب باللسان وخالف بالقلب، کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرے، مسلمان وہ نہیں جو زبان سے تو اقرار کرے لیکن دل سے مخالفت کرے۔ تو بس اس نقطے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جو اپنی ذمہ داری کو اور خدا کے احکام کو پورا کرے اور خدا کی مخالفت نہ کرے، اور اسی خدا کے احکام کو پورا کرنے کے لیے ایک خمس بھی ہے جو اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ نکات تھے، انشاءاللہ مزید آگے ہم بحث کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔